من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنے مومن بندوں کو زمین میں اقتدار دے دیں، اختیار دے دیں، تو وہ پھر سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والے ہوں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر بھی یہی وحی بھیجی، یہی حکم نازل کیا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور آپ کو بھی اسی حکم کی وحی کی گئی۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا به، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ نے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے۔ کسی کا دائرہ اختیار وسیع ہے، کسی ملک کے اوپر اس کا اقتدار ہے، کسی کا کسی شہر میں اقتدار اور حکومت ہے، اس کا اختیار ہے، کسی کا کسی کمیونٹی اور معاشرے میں اختیار ہے،
اور کسی کا دائرہ اختیار اس کے گھر تک محدود ہے کہ وہ اپنے گھر کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر اس کے پاس اور کوئی بھی اختیار نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے 4 5 6 فٹ کے جسم کے اوپر اختیار ضرور رکھتا ہے۔ تو ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر ایک کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے جتنا اس کا اقتدار اختیار ہے، جو اس کی مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، گھر کا سربراہ ہے، سربراہ نہیں ہے تو اپنا جسم ہے، اس کے اوپر اللہ کا دین قائم کرے۔ دین کا قیام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو دین کا قیام شروع ہوتا ہے وہ نماز سے شروع ہوتا ہے۔ نماز پہلی سیڑھی ہے دین کے قیام کے لیے۔ ہم نے اس کو آخری سیڑھی سمجھا ہوا ہے کہ نماز اب میں پڑھنے لگ گیا ہوں، بس الحمدللہ اللہ بخش دے گا، دین پہ عمل ہو گیا ہے۔ دین اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، بے نماز ہے، بے زکوٰۃ ہے، مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ بعض اوقات کسی انسان اور فرد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نماز روزہ تو نہیں کرتا، حج زکوٰۃ تو اس نے نہیں کی ہوئی، لیکن بڑا دیندار اور ہم سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پہلی سیڑھی کے اوپر، اسلام کے اس پہلے رکن کے اوپر عمل کرنا اتنا ضروری تھا، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اتنا ضروری تھا کہ قرآن کہتا ہے منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ منافقوں کا اسلام سے کیا تعلق؟ صرف بظاہر اپنے آپ کو اسلامی کمیونٹی میں شامل کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے بڑے ڈھیلے، اندر سے دل نہیں کرتا، کھوکھلی طبیعت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کہلی کے ساتھ۔ کیوں پڑھتے تھے؟ یراء الناس، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نمازی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز۔ یعنی منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتی تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ سارا بے نماز ہے اور سارا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، سب ایک دوسرے سے بڑھ کے مومن ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور بے نماز ہیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری اپنے جسم سے، پھر اللہ نے گھر کا اختیار دیا ہے تو اس کے اوپر، پھر اللہ نے کسی شہر پہ اختیار دیا ہے تو اس کے اوپر، پھر اللہ نے کسی ملک کے اوپر اختیار دیا ہے تو وہاں نماز کا نظام قائم کیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، کسی موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی انتہا جو ہے، جب اسلام زوال پذیر ہونا شروع ہوگا، اسلام کی کڑیاں ٹوٹیں گی، سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگا کہ اس معاشرے میں، اس ریاست میں، اس ملک میں، وہاں کے رہنے والوں کے اوپر اللہ کا قانون ختم کر کے غیر اللہ کا قانون لاگو کر دیا جائے گا۔ یعنی اسلام کا قیام، اسلام کو قائم کرنا نماز سے شروع ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اوپر اسلام کا قانون نافذ کرنے پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی کڑی یہ ٹوٹے گی کہ وہاں اسلام کا نظام ختم ہو جائے گا، غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام لاگو ہو جائے گا۔ یہ کڑی ٹوٹ جائے گی، لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی،
پھر کڑیاں ٹوٹتی ٹوٹتی آخری جو کڑی ٹوٹے گی اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ہے جو آخری کڑی لوگوں کے ہاتھوں میں رہ جائے گی اور ایک دن وہ بھی چھوٹ جائے گی تو اسلام ختم ہو۔ آخری کڑی، بنیادی کڑی، اسلام کی انتہا سے نیچے آتے 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 سارا اسلام ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اب اکیلی نماز کا ایک رکن رہ گیا، ایک کڑی ہمارے ہاتھوں میں رہ گئی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جبکہ نمازی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اب میں پکا مومن ہوں اور میرا اسلام تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم نوح علیہ السلام کو دیا، اور اسلام کے قیام کے لیے اقتدار کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ نے یہ کہا کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ تم حکومت حاصل کرو۔ تمہیں اقتدار ملے گا تو تم اسلام پہ کو قائم کرو گے، نہیں، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ تو اللہ نے کہا اِن مکناہم فی الارض، اگر تمہیں مل جائے، اگر تمہیں مل جائے تو پہلے تم انفرادی طور پہ ذمہ دار تھے، اب اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے اندر نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ نے یہ حکم، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اب نوح علیہ السلام نے کیسے دین کو قائم کیا؟ کون سے ملک کی حکومت حاصل کی؟ 950 سال دعوت دی، 950 سال تبلیغ کی، اور چند لوگ، سینکڑوں نہیں ہوئے، چند لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ نے کہا کہ نوح نے دین کو قائم کیا، کیونکہ نبی تھا، دین قائم کرنا تھا اس نے اپنی دعوت دی، 80 لوگ مسلمان ہوئے، 100 لوگ مسلمان ہوئے، کم و بیش ہوئے، ان کے اوپر دین کو قائم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا، دین کو قائم کرو، انہوں نے بھی دین کو قائم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دین کو قائم کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین کو قائم کیا۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوحینا الیک، یہی وہی آپ کی طرف کی گئی ہے کہ دین کو قائم کرو۔ اگر دین کو قائم کرنے کا مطلب حکومت حاصل کرنا ہے تو نہ نوح علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت تھی۔ اللہ نے کچھ نبیوں کو حکومت بھی دی ہے، لیکن کتنے نبی ہیں ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، لیکن دین کو انہوں نے قائم کیا۔ ویسے تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو جو حکومت دی ہے، ایسی نہ اللہ نے پہلے کسی کو دی نہ بعد میں دے گا۔ ہواؤں پہ بھی حکومت ہے، پرندوں پہ بھی حکومت ہے، جن پرند سب کے، انسانوں پہ بھی، جنوں پہ بھی حکومت ہے۔ اللہ نے ایسی حکومت دی۔ جب اللہ نے حکومت دی تو دین قائم بھی کیا۔ جن کو حکومت ملی انہوں نے بھی دین قائم کیا، جن کو حکومت نہیں ملی انہوں نے بھی دین قائم کیا۔ یعنی اللہ کے اس حکم کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اختیار مل جائے تو دین کو قائم کرنا، نہیں، دین کو قائم کرنا ہر صورت میں، اپنے جسم سے لے کر جہاں تک تمہارا دار اختیار ہے۔ 10 آدمی آپ کی بات مانتے ہیں، 10 کو آپ کہیں کہ آپ دین پہ عمل کریں۔ ایک گھر کے سربراہ ہو، ایک گھر کے اوپر دین کو قائم کرو۔ گھر بھی نہیں ہے، میاں بیوی ہو، دونوں اپنے اوپر دین کو قائم کرو۔ بیوی بھی نہیں ہے تو اپنے جسم کے اوپر دین کو قائم کرو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اللہ کے حکم پہ پوری اترے آپ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے حکومت ملے گی تو میں دین قائم کروں گا، تو یہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم، اگر ہم دے دیں
اگر ہم حکومت دے دیں پھر وہ ایمان والے لوگ کیا کریں گے؟ نماز کا صلاۃ کی کمیٹیاں بنا کے نماز قائم کریں گے، نماز نہ پڑھنے والوں کے اوپر قابل دست اندازی تعزیر نافذ ہوگی۔ آج بے نماز کو گناہگار یعنی اس کو جرم سمجھا نہیں جاتا، وہ مجرم ہی نہیں ہے بے نماز۔ روزہ نہ رکھنے والا صحت مند آدمی مجرم ہی نہیں ہے، مال ہے زکوٰۃ نہ دینے والا مجرم ہی نہیں ہے، مال ہے حج نہ کرنے والا سفر کر سکتا مجرم ہی نہیں ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتا نہیں دیتا، اس کا دار اختیار ہے نہیں دیتا، وہ مجرم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ جب یہ نظام قائم ہوگا تو وہ یہ جرم ٹھہریں گے، ان کی سزائیں ہوں گی۔ اگر ہم اقتدار دے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہیں 2 بندوں کی بھی مسئولیت دی جائے نا تو اس کو قبول نہ کرنا، اس کو قبول نہ کرنا۔ قیامت کے روز اپنی ذات کے ساتھ ان 2 بندوں کے بھی تم ذمہ دار ہو گے، ان کے حقوق کے بھی ذمہ دار ہوں گے، ان کے اعمال کے بھی تم ذمہ دار ہو گے۔ بہت بھاری کام ہے، بہت بھاری کام ہے۔ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ کتا کیوں پیاسا مر گیا؟ گلیوں میں رات کو پھرتے تھے کہ میری رایا، میں مسئول ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا؟ اگر کوئی بھوکا پیاسا ملا ہے تو اپنی کمر کے اوپر آٹے کی بوری لاتی ہے۔ غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، میں غلام ہوں، کہا کہ نہیں جواب دی میں ہوں، حساب میرا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے بیٹے نے خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، نصیحت کے لیے، ورنہ اللہ نے تو ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے دیکھا جسم پانی پانی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ مسئولیت کیا ہے؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ پوچھا ابو جی کیا ہوا؟ آپ بڑے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کے تو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا پوچھنا، مال غنیمت میں سے ایک رسی جو نہ چوری ہوئی تھی نہ خیانت ہوئی تھی، نہ وہ رسی چوری ہوئی تھی نہ وہ خیانت ہوئی تھی، وہ مال اور سامان کو شفٹ کرتے ہوئے کہیں گر گئی تھی اور ملی نہیں تھی، وہ رسی گم گئی تھی، عمر نے تلاش کی، ملی نہیں تھی۔ اسی بات کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ اس رسی کا حساب مانگ لیا تو کیسے دوں گا، وہ رسی میں کہاں سے لا کے دوں گا۔ یہ مسئولیت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ صحابہ کانپتے تھے، ذمہ داری لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنا دو، ذمہ داری کا پتہ تھا کہ بہت بھاری ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے، جو کوئی مانگتا ہے نا، کوئی اقتدار مانگتا ہے، ہم اس کو دیتے نہیں ہیں۔ حدیث ہے، جو مانگتا ہے اس کو ہم دیتے نہیں ہیں، وہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ فرمایا پہلی بات، یا تو اس کو اس کی ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے روز بنے گا کیا تیرے ساتھ۔ 10 لوگوں کی ذمہ داری، 10 گھروں کی ذمہ داری، ایک محلے کی ذمہ داری، ایک شہر کی ذمہ داری، ایک ملک کی ذمہ داری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوتے تھے کہ میں لوگوں میں سب سے کمزور ہوں، ان لوگوں میں سے جن کے حقوق میرے اوپر ہیں۔
میں ان سب سے کمزور ہوں جن کے حقوق میرے اوپر ہیں، جن کے لوگوں نے حق دینے اور دیتے نہیں، میں جب تک نہ لے کے دے دوں میں سب سے کمزور ہوں، اور جن لوگوں نے حق دینے ہیں میں ان سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ان سے ان کے حق چھین کے جن کو دینے ان کو دے کے رہوں گا۔ نظام قائم کیا زکوٰۃ کا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی چلے گئے، اب کیسی زکوٰۃ؟ فرمایا اگر پرندے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں مدینے میں، جہاں کہیں کوئی زکوٰۃ دیتا تھا، اور اگر اونٹ دیتا تھا ساتھ رسی دیتا تھا، بکری دیتا تھا ساتھ رسی دیتا تھا، وہ رسی بھی ساتھ ہی وصول کی جائے گی۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اب جس کو اس ذمہ داری کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتہ ہے مسئولیت کیا ہوتی ہے، اور پھر وہ خواہش کرتا ہے، ایک کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کی ذمہ داری کتنی بھاری ہے، اس کام کا انجام کیا نکلے گا، ایک کے علم میں ہے کہ یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے، روز قیامت جب اعمال تلیں گے وہاں بھی اس کا حساب ہونا ہے، میں نے جواب دے ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی وہ خواہش کرتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ انہم اخونکم، وہ تم میں سب سے زیادہ بددیانت لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری کیا ہے، مسئولیت کا پتہ ہے، رایا کو کس طرح چلانا ہے، ان کی کیا میرے اوپر ذمہ داری آ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر وہ خواہش کرتا ہے، فرمایا ان اخونکم، تم میں وہ سب سے زیادہ بددیانت ہیں، ان کی پلاننگ ہے بددیانتی کی، وہ بددیانتی کرنا چاہتے ہیں، وہ مال لوٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حکمران خائن ہے، غاشن کے لفظ ہے، غاشن، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، صحیح بات نہیں بتاتا، چیٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مال لوٹتا ہے اور صحیح بات نہیں کرتا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اسی طرح رہا، توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کی اور اس کو موت آ گئی۔ غاشن ہی رہا، بددیانت ہی رہا، دھوکہ باز ہی رہا، خائن ہی رہا، اور موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتہ کیا انجام ہوگا؟ میرے صحابی پتہ کیا انجام ہوگا اس کا، اس حکمران کا، اس مسئول کا، اس ذمہ دار کا، اس گورنر کا، اس بادشاہ کا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اپنا حساب نہیں دیا جا سکے گا، اپنا حساب دینا بڑا مشکل ہے، چاہے جائے کہ کتنے کروڑوں لوگوں کا حساب دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو دے دیں اختیار، جیسے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ، اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تھا، نماز پڑھوا دی تھی، خلیفہ چن لیے گئے، اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا، تو اللہ نے دے دیا، اختیار دے دیا، اللہ کی طرف سے مل گیا، خود خواہش تو نہیں کی، خود تو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے ان کو چن لیا، انہوں نے تو نہیں کہا مجھے بنا دو۔ یہ خلافت راشدہ جس طرح ملی، فرمایا الذی ان مکننا، اگر ہم دے دیں، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، کتنے نبی ہیں ان کو اقتدار اللہ نے نہیں دیا لیکن دین انہوں نے قائم کیا، اللہ ان سے راضی ہے۔ ہمیں اقتدار نہ ملے کوئی بات نہیں، دین قائم کریں، کہاں تک؟ اپنی ذات سے شروع ہوں اور جہاں تک پھر میرا دار اختیار ہے، دین قائم ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنے اوپر دین کو قائم کر لے، دین قائم ہو گیا۔ ہر بندہ اپنے گھر میں دین قائم کر لے، معاشرہ بن گیا، دینی کمیونٹی دینی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر اللہ آپ کو اختیار دے دے،
پھر یہ چار چیزیں، چار فرض جو انفرادی طور پہ فرض تھے، پھر یہ اجتماعی طور پہ ہو جائیں گے. پھر اس کے اوپر لازم ہو جائے گا رایا کو نماز پڑھوائے. الذی مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. یہ آیت ہمارے حکمرانوں کو نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ نے حکومت دے دی، حکومت مل گئی، جس طرح بھی ملی، جس طریقے سے بھی مل گئی. سب سے پہلا فرض اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر مومن ہے، اللہ کو رسول کو ماننے والے ہیں، نماز کا نظام قائم کریں. لاکھوں کروڑوں لوگ بے نماز ہیں، کیا حکمران سے پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا نہیں جائے گا؟ ٹریفک غلط رول چلائے تو چلان ہو سکتا ہے، بے نماز کا کیوں نہیں ہوتا؟ بے نماز کا تو کوئی چلان ہی نہیں ہے، جرمانہ ہی نہیں ہے، گرفت ہی نہیں ہے، جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح نماز قائم کرنا ان کے اوپر فرض، صلاۃ کمیٹیاں بنانا ان کے اوپر فرض، لوگوں کا حساب لگا کتنے لوگ بے نماز ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں کہ نماز پڑھائے اور ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو نماز کے وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دین جنہوں نے قائم کیا ہے، جو ہمارے لیے ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، جن کی تجارت بھی اسوہ حسنہ، جن کا کردار بھی اسوہ حسنہ، جن کا نماز کا قائم کرنا اسوہ حسنہ، ایسی نماز کا نظام قیام کیا ہوا ہے کہ منافق بھی آ کے نماز پڑھتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، اس کی مجبوری ہے، احتساب ہوتا ہے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا کئی نمازوں میں، جاؤ پتہ کرو کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کہیں سفر پہ تو نہیں گیا. یہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی نا، بھائی گھر میں بیٹھا ہوگا نماز پڑھنے نہیں آیا ہوگا. کس نے پتہ کرا یہ تو بیمار ہو گیا ہے یا سفر پہ چلا گیا ہے. تیسری تو صورت کبھی حدیث میں ہمیں ملی ہی نہیں کہ یہ بھی ہو، صحابی ہو، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو. نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو قائم کریں گے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں کو روکیں گے. کون روکیں گے؟ جو حدیث میں 3 شکلیں بتائی ہیں برائی کو روکنے سے، کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روک دو. ہاتھ سے کس نے روکنا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہے وہ روکے گا نا. آپ ایک دوسرے کو روکیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، یہ تو فتنہ ہو جائے گا. وہ کہے گا میں کروں گا، آپ روکیں گے، تیرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ الذی مکناہم فی الارض، جن کو ہم اقتدار دے دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا کام ہے، ہاتھ سے روکیں. واعظین، مبلغین، علماء کا کام ہے زبان سے لوگوں کو سمجھائیں، دین کی دعوت دیں. برائی کو لوگوں کو بتائیں یہ برائی ہے، نیکی کو بتائیں یہ نیکی ہے. اگر پتہ ہے یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے، بتا نہیں سکتا، اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر کیا کرے؟ پھر میں کم از کم اس کو دل میں تو برا سمجھے نا، اس کا حصہ تو نہ بنے نا. اس کو دل میں برا سمجھ لے کہ یہ برائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا. اس نے برائی دیکھی، اس نے منہ پھیر کے چلا گیا، دنیا کرتی یہ بھی کرے، کیا ہوتا ہے، اور دل میں میل ہی نہیں آیا، اس کو پسینہ ہی نہیں آیا، اس کو تغیر ہی نہیں آیا، اس کے چہرے پہ بل ہی نہیں پڑا، ماتھے پہ. اللہ اکبر، ماتھے پہ بل نہیں پڑا. حدیث ایک مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، اس بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے پوچھا باری تعالیٰ اس بستی میں ایک نیک آدمی ہے، عابد ہے، نیک ہے، نیک کتنا ہے؟ اب گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا فرشتہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا، بھول نہیں سکتا، ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں چیزیں
وہ کہتا ہے باری تعالیٰ وہ اتنا نیک ہے، کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی اس نے۔ ہم ایک دوسرے کی اتنی گواہی نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کی بھی اتنی گواہی نہیں دے سکتے کہ کبھی میں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی برائی نہیں کی یا گناہ نہ کیا۔ فرشتہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وہ اتنا نیک ہے، آنکھ یوں جھپکے، آنکھ بند ہو اور کھل جائے، اتنی دیر بھی تیرا نافرمان نہیں رہا وہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ بستی کو اٹھا کے الٹ دینا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، ہمارے نبی کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس بستی کو اٹھا، اس کے اوپر گرا، اس عابد کے اوپر، اس نیک کے اوپر گرا، پہلے اس کے اوپر گرا پھر اور لوگوں کے اوپر گرا، اس کے اوپر پہلے گرا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اس کا قصور، اس کی غلطی۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں کہ باہر جو ہے برائی ہو رہی ہے، میرے دین کا مذاق اڑ رہا ہے، لوگ بے دین ہو گئے ہیں، دین کی تمام حدیں توڑ دی ہیں، اور اس کو دین کا پتہ ہے، یہ اپنے حجرے میں نماز پہ نماز لیتے جا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھے جا رہا ہے، ایک دفعہ بھی اس کا چہرہ میری دین کی بغاوت دیکھ کے متغیر نہیں ہوا، اس کے چہرے کا رنگ غصے میں زرد نہیں ہوا۔ متغیر کیسے ہوتا ہے؟ کوئی طاقتور آدمی مجھے باہر جا کے تماچا مارے اور میں واپس نہ مار سکوں، گالی بھی نہ اس کو دینے کی جرت ہو، وہ زیادہ طاقتور ہو، تو کم از کم غصے سے میرا چہرہ سرخ ضرور ہو جائے گا کہ میرے اختیار میں نہیں، اس نے مجھے بے گناہ مارا ہے۔ چہرے کا رنگ متغیر تو ہوگا، اس کا چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا کہ اللہ کے دین کی بغاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا عابد مجھے نہیں چاہیے، ایسا عابد، ایسا عالم نہیں چاہیے۔ پہلے بستی کو اٹھایا، اس کے اوپر گرا، پھر باقیوں کے اوپر گرا۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہو، اس کا چہرہ کبھی متغیر نہ ہوا ہو، جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور لوگوں کو بتانے کا اس کے اوپر فریضہ ہو، اس کو حق اور باطل کا پتہ ہو، اس کو برائی اور اچھائی کا پتہ ہو، وہ نہ بتائے اور نہ اس کا چہرہ متغیر ہو۔ چہرہ متغیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں برا جانا، کیسے جانا؟ کوڑا ہے دل میں، غصہ آیا ہے، پریشان ہوا ہے، دکھی ہوا ہے، دل دکھی ہوا ہے، اس کا ٹینشن میں آیا ہے، لیکن نہ زبان سے کہہ سکتا ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوا تو ایمان نہیں ہے۔ دعوے کرنے سے اس طرح ایمان نہیں ہوتا، ہر بندہ کہے کہ میں بھی ایماندار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صاحب اقتدار، اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو ہم حکومت دے دیں تو اس کا کام ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم کرے، نیکیوں کو عام کرے، برائیوں کو روک دے۔ اگر برائیوں کو نہیں روکتا، صاحب اختیار ہے، تو پھر اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ کے پاس نہیں جانا؟ یہ تو چند دن کی دنیا ہے نا، چند دن ہے، قلیل دن ہے، موت آئی ہو گیا بس۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر ایسے خائن لوگ ہوں گے اقتدار میں اور اسی خیانت پہ مر گئے، غاشن عیاشیوں میں مر گئے، لوگوں سے جھوٹ بول کے لوگوں کا مال چھین کے کھاتے رہے اور اسی طرح مر گئے، اللہ ان کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر آدمی ہم میں سے مسئول ہے، ہر ذمہ دار، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ کوئی اپنے جسم کا ذمہ دار ہے، کوئی پورے ملک کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ساتھ ہے۔ اگر بیوی کو بھی نماز کا نہ کہا نا، قیامت کے روز گریبان سے پکڑے گی، گریبان سے پکڑے گی کہ مجھے کبھی نماز کا نہیں کہا اس نے۔ بیٹی کو نہیں کہا نا، وہ بھی گریبان سے پکڑے گی، بہن کو نہیں کہا نا، وہ بھی گریبان سے پکڑے گی، ماں کو نہیں کہا نا، وہ بھی گریبان سے پکڑے گی۔ یہ نہیں کہ میں صرف اپنی نماز پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا کوئی نہ پڑھے، ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اور سب اقتدار حکومت جس کو دے دی
وہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیم الدین کرنے کی توفیق دے۔ جتنا ہمارا دائرہ اختیار ہے، جتنا اختیار ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنے لوگوں کی مسئولیت ہے، کسی کی بھی نہیں ہے تو اپنے جسم کی مسئولیت تو ہمارے پاس ہے، اس کے ہم جواب دیں، اس کے اوپر دین کو قائم کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔